اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن تو طلاق دو ان کو ان کی عدت میں، واحصوا العدہ اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ ربکم اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے تمہارا، لا تخرجوهن من بیوتهن نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ آئیں واضح بے حیائی کے ساتھ، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ اور جو کوئی تجاوز کرے حدود اللہ سے پر یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر. لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا تم نہیں جانتے شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا کر دے. فإذا بلغن أجلهن پس جب وہ پہنچ جائیں قریب اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس روک لو ان کو دستور کے ساتھ، او فارقوهن بمعروف یا جدا کر دو ان کو دستور کے ساتھ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ اور گواہ بنا لو دو انصاف والے جو تم میں سے ہوں، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور قائم رکھو گواہی کو اللہ ہی کے لیے. ذالکم یوعظ بہ یہ نصیحت کیا جاتا ہے اس بات کے ساتھ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور رزق اس کو دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جس نے بھروسہ کر لیا اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ
بس وہ اللہ اس کو کافی ہو گیا. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے امر کو. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطلاق کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر وہ خاکہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اور اسے بربادی اور اجڑنے سے بچانے کے لیے کیا نظام اور کیا قوانین بیان کیے ہیں. یعنی حد الوسع طلاق سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ طلاق کو اللہ نے جائز تو رکھا ہے ایک آخری آپشن اور آخری گنجائش کے لیے، لیکن حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. حد الوسع طلاق کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کل کے درس میں آپ نے سن لی. اب اگر طلاق دینی ہی پڑے اور وہ جو کل آپ نے سنا وہ ساری باتیں کارآمد ثابت نہ ہوں اور پھر آخری آپشن کی طرف ہی جانا پڑے کہ اس کے بغیر نباہ نہیں ہو سکتا، اب ہم نہیں رہ سکتے تو طلاق ہی دینی ہے، تو ٹھیک ہے. اب آگے جو طلاق کا پھر پروسیس ہے، جو نظام ہے، اس کے اندر بھی بڑی احتیاط ہے اور یہاں پر بھی گھر کو بچانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. یا ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، آپ کو بتایا گیا، لیکن خطاب امت سے ہے، آپ کے واسطے سے امت کو یہ سبق سکھایا گیا. احتراماً اور عزت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، یعنی اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو تو فطلقوہن لعدتہن، طلاق دو ان کو عدت میں. کچھ میں نے کل بات عرض کر دی تھی کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے اور اس طور میں بھی نہ دی جائے جس طور کے اندر ہم بستری کی جائے، اس لیے کہ طلاق کی جو عدت ہے، اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی 3 حیض ہوگی، یعنی طور کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر طور آئے گا، پھر اگلا حیض آئے گا، پھر طور آئے گا، پھر اگلا حیض آئے گا، اس سے پاک ہوگی تو عدت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ حاملہ ہو گئی ہے تو پھر اس کی عدت بچے کی پیدائش تک لمبی ہو جائے گی. اب طلاق دینے والا جب طلاق دے رہا ہے اس طور کے اندر جس کے اندر اس نے اپنی عورت کے ساتھ ملاقات کی ہے، اب فوراً ملاقات کے بعد تو پتہ نہیں چل جاتا کہ عورت حاملہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لہذا طلاق کے وقت اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جس عورت کو طلاق دے رہا ہوں اس کی عدت 3 حیض ہوگی یا شاید 9 مہینے تک بھی چلی جائے لمبی، یہ پتہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فطلقوہن لعدتہن، طلاق دو عدت کے لیے، یعنی عدت کے وقت میں، یعنی تمہیں معلوم ہو، اندازہ ہو کہ اس کی عدت اتنی ہو، مجہول وقت میں طلاق نہ دو. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ 2 باتیں اس میں سے ہو گئی ہیں کہ ایک تو حیض کی حالت میں نہ دو، دوسرا اس وقت میں طلاق نہ دو جس میں تمہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ابھی جناب اس کی عدت آگے جو گزرے گی وہ 3 حیض گزرے گی یا وضع حمل تک گزرے گی. حمل بھی ظاہر نہیں ہے اور جناب اس لیے فرمایا کہ عدت میں طلاق دو، یعنی عدت کے وقت میں دو. صحیح حدیث میں اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو رجوع کرے، اس سے کیا کرے؟ رجوع کرے، پھر عورت طور گزارے، پھر حیض گزارے، پھر جب طور پھر جا کے تاکہ حساب کے ساتھ طلاق دے اور اس کو شمار کیا جائے۔ تو فطلقوہن لعدتہن، فرمایا کہ ان کو عدت میں دو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور پھر عدت کو شمار بھی کرو۔ اب طلاق دینے والا طلاق سے پہلے اگر ان ساری چیزوں کی طرف غور کرے گا نا، پہلی بات ہے اس کا غصہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری جلد بازی ہوتی ہے نا، طلاق عموماً یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ جناب ابھی اس کی عدت کتنی ہوگی، یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، ویسے حمل تک عدت جائے گی یا 3 حیض اس کی عدت رہے گی، یہ ساری باتیں سوچے، اور پھر جناب اچھا شمار کرنا ہے عدت کو، اور پھر طلاق کے بعد وہ میں نے خرچہ بھی دینا ہے اور میں نے رہائش بھی دینی ہے، یہ ساری باتیں اگر سوچے نا تو پھر تو یہ معاملات نہ ہو جو ہمارے ہاں ہیں۔ یہ معاملات تبھی ہیں کہ جب ان باتوں کو سوچا نہیں جاتا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار بھی کرو کہ جناب اب طلاق دے دی گئی ہے اور آگے اس کی عدت کب پوری ہو رہی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کسی پر زیادتی نہ کرو، اور جوش میں بغیر سوچے سمجھے یوں طلاق نہ دو۔ اب عدت کے دن آ گئے عورت کے، تو کہاں گزارے، کیسے گزارے؟ فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن، مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، یعنی طلاق دی اور کہا نکل جا، یا عورت نے خود ہی بیگ اٹھایا اور وہ چلی گئی، فرمایا یہ نہیں، طلاق دو اور پھر گھر سے نہ نکالو۔ میں نے پہلے کل عرض کیا، ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن۔ احسن طلاق یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دو اور اسی میں یہ تینوں حیض گزر جائیں، اور وہ تینوں حیض گزر جانے کے بعد وہ عورت آپ سے جدا ہو جائے گی اور دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ آگے چاہے نکاح کر لے، اس کی عدت پوری ہو گئی ایک طلاق کے ساتھ ہی، اور جناب تمہیں دیگر طلاقیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ انسان چاہتا ہے کہ یار میں ایسے کروں تاکہ دوبارہ کوئی آپشن نہ رہے اس کا میرے پاس رہنے کا، میں اسے مکمل ہی جدا کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہر طور کے اندر ایک طلاق دے دو۔ اب اس میں فوراً نہ دے کہ جناب آج ہی میں دوں گا اور اس میں سارا معاملہ ہو جائے گا، فرمایا یہ نہ کریں۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ حیض کے اندر طلاق نہیں دینی چاہیے، اس طور جس کے اندر جمع ہوا اس میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو نافذ ہو جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ دینی نہیں چاہیے۔ اب اس میں عرض کروں، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ انہوں نے طلاق دی حالت حیض میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجوع کر لے۔ رجوع تب ہی ہوتا ہے جب پہلے طلاق ہوئی ہو، تو جب پہلے طلاق ہوئی ہو تب رجوع۔ اگر طلاق اگر ہوئی نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہ فرما دینا کہ رجوع کر لے، فرمایا طلاق تو ہو گئی، اس سے رجوع کر لے طلاق سے۔ تو حیض کے اندر بھی طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، جس طور کے اندر ملاقات ہوئی ہو اس کے اندر طلاق بھی تب بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دینی چاہیے۔ وہ اگر اس سنت کے خلاف طلاق دے گا تو خلاف سنت عمل کرنے کا گناہ اس پر رہے گا، تاہم طلاق اس کی واقعہ ہو جائے گی۔ اور یہ طلاق ایسی چیز ہے جو واقعہ ہو جاتی ہے، یہ ہنسی مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ ہنسی مذاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اصل بھی صحیح ہے اور جن کا مذاق بھی اصل ہے۔ فرماتے نکاح، طلاق اور اطاعت، یہ بالکل جناب اگر مذاق میں ہوا تو ہو گیا ہے، اس کے اندر وہ ہنسی مذاق والی بات نہیں چلتی۔ تو بارکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ نکالو ان کو من بیوتہن، ان کے گھروں سے۔ اب یہاں پر اس الفاظ پہ غور کریں، ایک اور بڑا عجیب نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں نا کہ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، تمہارے جو گھر ہیں انہی میں ان کو رکھو، بلکہ یوں نہیں فرمایا من بیوتہن، ہن ضمیر مؤنث کی ہے، ان عورتوں کو ان کے اپنے گھروں سے نہ نکالو جس گھر کے اندر انہوں نے آج تک وقت گزارا ہے، یہ ابھی تک عدت جب تک پوری نہیں ہوتی یہ گھر رہائش میں کے لیے ان کے لیے ہے، اور ان کو اس گھروں سے نہ نکالو، اور یہ ان کا حق ہے کہ عدت کے اندر وہ یہیں پر رہیں۔
ولا یخرجنا، اور وہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں. عورت بھی جناب فوراً جوش میں آئی، بیگ اٹھایا اور میں جا رہی ہوں، اور جناب میں نے جا کے بابے کو بتانا ہے، اور بابے نے آگے جناب بیٹوں کو بتانا ہے، سالیں آ جائیں گی اور جناب لڑائی اور فساد اور رجوع بھی کوئی گنجائش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. فرمایا یہ نہ کریں، عورت بھی حوصلہ کرے، وہ بھی نہ نکلے، شوہر بھی اس کو نہ نکالے. ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر وہ کوئی واضح بے حیائی کرتی ہے تو پھر تو مجبوری ہے. اب واضح بے حیائی سے بعض مفسرین نے بدکاری مراد لی، اگر کوئی ایسا نعوذ باللہ عمل کر دے تو بے شک اس کو نکال دے. بعض مفسرین فرماتے ہیں بڑی بد زبان ہو جائے اور پھر صبح و شام گالم گلوچ ہو اور صبح و شام جناب ایسی بدتمیزی ہو، ایسی حالات میں اب پھر ظاہر بندہ نہیں گزارا کر، پھر کہے ٹھیک ہے پھر جاؤ. لیکن اس کے علاوہ نہ عورت نکلے اور نہ شوہر اس کو نکلنے پر مجبور کرے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا اور اس پہ تجاوز کیا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر آپ ظلم کیا. ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی نکاح کا طریقہ بتایا ہے. جاگ رہے ہیں جی سارے ساتھی؟ حسن صاحب جاگ رہے ہو؟ اندروں تو سن رہا ہو گل طلاق دی. اچھا تو بات یہ ہے کہ حسن صابر صاحب نہیں ہے نا، پھر اس لیے میں نے ادھر رخ کیا، بھائی کوئی بندہ تو جگانا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. حدود تو یہ جیسے میں نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا، بھئی ایک طلاق دے دو اور اسی کے اندر وہ اس کی عدت پوری ہو جائے. چلو دو دے دو، دونوں میں رجوع کی گنجائش ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں گزر گیا. لیکن اس نے تجاوز کیا، اس نے کہا میں نے دینی ہے اور اکٹھی دینی ہے. سمجھ آئیے، میں نے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑنی. اور جناب پھر جناب دینے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فقط ظلم نفسہ، اپنی جان پہ آپ ظلم کیا نا، اب پھرتا ہے کہیں سے کوئی گنجائش نکل جائے. پہلے ذرا ہوش کرنا تھا نا. سمجھ آئیے، اب خود اپنی جان پہ ظلم کیا، خود اللہ کا قانون خود توڑا، جو شریعت نے طریقہ بتایا تھا اس کا عمل خود نہیں کیا. اور پھر جناب آج جناب ادھر آج ادھر، اور پھر گنجائش تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. کیڑا کام ہے جڑا پاکستان اس نہیں ہوتا. پھر جناب وہ لے کے آ جاتا ہے بادشاہ، وہ مولوی نہیں. یہ اسی طرح جس طرح اور رمضان کے دنوں میں نا، رمضان کے دنوں میں تو سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بزرگوں بس کرو اذان ہو گئی، وہ نہیں وہ وہابی دی مسیحی سے کھانے کھا کر. اچھا اب جناب افطاری کا وقت آ گیا، اسی وہابی دی مسیحی سے اذان پہلے ہو گئی، بسم اللہ. بزرگوں اجے وہابی دی مسیحی وہ مسلمان نہیں. سمجھ آئے، وہ مسلمان نہیں. اب یہ جہاں پہ اپنا جو مرضی خواہش ہوئی، جہاں پہ جو مرضی کا مسئلہ ہوا، وہ جس مسلک کا ہوا قبول کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے چاہے ان کو بالکل ایک منٹ کے لیے مسلمان بھی نہ سمجھتا ہو، لیکن جب یہاں پہ معاملہ آیا تو بادشاہ وہ مسلمان نہیں، وہ مولوی نہیں، اس بھی تو جائز قرار دے دیتی ہے نا. بات لے آیا جناب. تو فرمایا ایسے نہ کرو، فقط ظلم نفسہ، اپنی جان پہ ظلم نہ کرو. جس نے حدود اللہ کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ کے حدود بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل نہ کیا، اس نے اپنی جان پر آپ ظلم کیا. آگے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اچھا ایک دو اور پھر عدت میں عورت شوہر کے گھر ہی رہے تو کیا خیال ہے، رجوع ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا. جب جناب اس کمرے میں عورت لیٹی ہوئی ہے اور اس کمرے میں شوہر لیٹا ہوا ہے اور جناب وہ الگ منہ چڑھا کے بیٹھی ہے، الگ منہ چڑھا کے بیٹھا ہے، وہ صاحب عدت گزار رہی ہے اور یہ صاحب جناب طلاق دے کے تھندار بنا ہوا ہے، اور ایک مہینہ گزرا پھر اگلا دور گزرا پھر اگلا گزرا، انشاءاللہ اتنے دنوں میں کہیں نہ کہیں معاملہ بن جائے گا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ساتھ ہی کمرہ ہے، ضرور ہو جائے گا. اس لیے آگے اللہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ اس کے بعد ایک نیا معاملہ پیدا کر دے گا. اور نیا معاملہ کیا ہے؟ انشاءاللہ رجوع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ رجوع ہو جائے گا. لیکن گنجائش چھوڑا کرو، رجوع ہو جائے گا. اتنا جوش نہ لایا کرو تاکہ پھر بعد کے اندر واپس پلٹنا ہی تمہارے لیے مشکل ہو جائے. اچھا
اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر دوں کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد، جیسا کہ بعض آپ کہتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہوئی نہیں ہے 3 طلاقیں، اگر نہ ہوئی ہوتی تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اپنی جان پہ ظلم کیا؟ دوسری بات، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انشاءاللہ بعد میں اندر کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے؟ اگر 3 کے بعد بھی گنجائش ہوتی تو پھر 3 سے پہلے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 کے بعد گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بتا دیا ہے کہ فرمایا کہ اس کے بعد فلا، اگر تم نے طلاق دے دی پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا سے مراد رجوع ہے۔ فاذا بلغن اجلہن، اب جناب تم نے طور کے اندر ہی طلاق دی ہے اور اس کی عدت بالکل پوری ہونے والی ہے، طور کے بعد حیض آیا، پھر اگلا طور آیا، پھر اگلا حیض آیا، پھر جناب آخری جب حیض آنے والا ہے، بالکل اس کی عدت پوری ہونے والی ہے، اس سے پہلے فامسکوہن بمعروف، اب اگر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ماشاءاللہ مزاج درست ہو گیا ہے تو پھر کیا کرو، روک لو اس کو اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر کسی عورت کی 2 مہینے بعد حیض رکھنا پڑے گی، 3 مہینے بعد کچھ نہیں ہے، 2 مہینے 3 مہینے حیض کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا جی، عورت کو ہر مہینے میں آتا ہے اور اگر کسی کو نہیں آتا تو پھر اس کے دن شمار کیے جاتے ہیں مہینے کے حساب سے۔ وہ ہمارا انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر وہ بات بھی آ رہی ہے، یہ اگلی آیت نمبر 4 کے اندر کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کا کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں تفصیل آ رہی ہے، لیکن باقی جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کے دن شمار کیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فیضا بلغنا اجلہن، جب اس کی عدت بالکل پوری ہونے والی ہے، اب 2 صورتیں، چاہو تو رجوع کر لو، اور اگر پھر بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اب بھی تم کہتے ہو کہ نہیں اس کو نہیں روکنا، تو واقعی اب انسان اتنے عرصے میں سوچ بھی لیتا ہے اور آگے بھی دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کوئی رشتہ دینے والا بھی ہے یا نہیں دینے والا ہے۔ پہلے تو بندہ سوچا ہے میں 2 کر لوں گا، میں 3 کر لوں گا، اور جب اتنے عرصے میں ڈھونڈتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو ملتی ایک بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فامسکوہن بمعروف، پھر تم چاہو تو روک لو اسی کو، نہیں رجوع کر لو، اور یہ رجوع تبھی ہوگا جب پہلے گنجائش چھوڑو گے تو۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اب تم نے 2 تک دی ہیں، تم رجوع کی گنجائش ہے تمہیں، تم کر سکتے ہو۔ تو او فارقوہن بمعروف، یا پھر جدا کر دو دستور کے ساتھ، اب بھی اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، عدت پوری ہو جائے گی، اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ بنا لو 2 انصاف والے سمجھدار بندے جو تم میں سے ہوں۔ اچھا، جب تم نے طلاق دی ہے تب بھی گواہ بناؤ، جب تم نے رجوع کیا ہے تب بھی گواہ بناؤ، جب تم نے طلاق دی ہے نا تب بھی کیا، جیسے نکاح کے وقت بھی تمہارے گواہ تھے، ایسی طلاق دینے کو تو لوگوں کے سامنے دو تاکہ جھگڑا ہی نہ ہو۔ وہ جی میں جا کے پھر بیان بدلتے ہیں نا جی، یہاں پہ اور بیان ہوتا ہے، اگلے مفتی کے پاس گئے پھر اور بیان ہوا، اگلے کے پاس گئے پھر اور بیان ہوا، پھر لوگ مشورہ دیتے ہیں بھائی تو غصے سے نہیں ہے جی بالکل وہ اس میں پاگل ہوئے ہیں جی، اچھا تو پاگل ہوئے ہیں، اتنا تیرا دماغ خراب ہے، تو بھائیاں کیوں نہیں طلاق دیتی؟ اتنا تو سمجھنا ہے بھائیاں نہیں دینی، بیوی ہیں دینی، اتنا تو تیرا دماغ کام کرتا تھا نا کہ جناب بھائی کو نہیں دینی، والد صاحب کو نہیں طلاق کہنا، طلاق بیوی کو کہنی، تو دماغ تو تیرا کام کر رہا تھا۔ پاگل آدمی کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ تو کسی کو بھی طلاق دے سکتا ہے، تو تیرا دماغ تو کام، یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سب باتیں کیا ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ وہ جناب پھر میں نے یوں کیا، وہ ہمارے استاد سناتے تھے، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا زمیندار قسم کا آدمی، پتہ چل جاتا ہے مطلب بیچارہ زمیندار قسم کا ہے، وہ آیا ساتھ بیٹھا، استاد جی مسئلہ پوچھنا جی، پوچھو جی۔ استاد جی میں اپنی بیوی طلاق رجی دیتی، رجعی طلاق جس میں رجوع ہوتا ہے نا، اب وہ بولتا ہے رجی، میں اپنی بیوی طلاق رجی دیتی، کی حکم ہے؟ استاد فرمایا بالکل کوئی گنجائش نہیں، حرام ہو گئی۔ استاد جی طلاق رجی دیتی، سنا ہاں رجی وچ بالکل کوئی گنجائش، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بیچارے تیسری دفعہ کوشش استاد کا بھائی مسئلہ دس دیتا ہے نا کوئی گنجائش، اب وہ چلا گیا، تب میں کہا استاد جی طلاق رجی میں تو گنجائش ہوتی ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں اس کو کسی نے پکوا کے بھیجا ہے، اس کو بیچارے کو لفظ ہی نہیں آتا کہ لفظ رجی، اس کو کیا پتہ رجی کیا ہوتا ہے، اس کو کسی نے پکوا کے بھیجا ہے، یہ لفظ بولے گا تو وہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہوئی، تو پھر تو کہنا وہ بادشاہ اتنے بڑے مولوی صاحب انہوں نے ذمہ لا کے تو حرام و حلال کر لیں، سمجھ آئی؟ اس کو لفظ ہی نہیں بولنا آتا، اس کو کیا پتہ رجی کیا ہوتی ہے، بائن کیا ہوتی ہے، مغل، تو اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کسی نے یہ لفظ پکوا کر بھیجا لیکن یہاں آنے تک لفظ بھول گیا، اس کو سمجھ آئی، یہاں آنے تک لفظ اس کو بھول گیا اور یہ لفظ بولا، اس لیے میں نے بھی کہا بالکل کوئی گنجائش نہیں۔
تو پھر بیان بدلتے ہیں اور پھر جناب کہیں نہ کہیں سے گنجائش نکالنی، تو پہلے بندہ سوچے اور اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، اور اگر پھر پہلے نہ سوچے تو پھر جان دے، پھر اللہ کے حوالے کرے، پھر یہ خواہ مخواہ شک والی باتوں میں پڑھنا اور پھر اللہ نہ کرے پھر ایسے اعمال کی طرف جانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ بندہ کرتا رہے، اللہ پھر ان سے بچائے، اللہ سب کے گھروں کو محفوظ فرمائے۔ تو برکت فرمایا کہ واشہدوا ذوی عدل منکم، دو انصاف والے گواہ جو ہے مقرر کر لو۔ اچھا اب یہ ہے کہ جب بندہ کہے گا آؤ جی دو بندوں کو میں گواہ بلاؤں جی، اجمل صاحب آ جاؤ، قاضی صاحب آ جاؤ، میں ذرا طلاق دیں، وہ مجھے منع کریں گے؟ نہیں منع کریں گے، کہیں گے نا، انشاءاللہ یہاں بھی رکے گا۔ دیکھو نا شریعت کے ہر اسٹیپ پہ آپ غور کریں تو جہاں تک آپ کو ہر معاملے میں یہی نظر آئے گا کہ رکے، یہ مجھے منع نہیں کریں گے، اور چھوڑ یار یہ کام نہ کر، تو امید ہے کہ یہ مجھے دینے ہی نہیں دیں گے کیوں جب میں۔ اور گواہ بھی فرمایا منکم، جو تم میں سے ہوں، اپنے آدمی ہوں جن کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق ہو، جو تمہارے خیر خواہ ہوں، ان کو گواہ بناؤ۔ اب جو ایسے دو گواہ آئیں گے تو وہ مجھے روکیں گے، میں انشاءاللہ روک ہی جاؤں گا، تو ایسے گواہوں کے سامنے، اور اسی طرح جب رجوع کرنا ہے تب بھی گواہوں کے سامنے کرو تاکہ کل بات ہو تو پتہ ہو کہ یار ہمارے سامنے اس نے رجوع کیا ہے۔ واقعیم الشہادۃ للہ، اور گواہی اللہ کے لیے سچی دو۔ اب گواہوں کو حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جناب کبھی ادھر سائڈ مار لو کبھی ادھر سائڈ مار لو، سچی بات کرو۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ جتنے احکامات میں نصیحت کی گئی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو رب سے ڈرے تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے ضرور بنا دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اللہ بڑے بڑے مشکلیں حل کر دیتے، لیکن تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، احکامات الہیہ کو پس پش ڈالنے والوں کے لیے نہیں، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے بڑے بڑے تنگیوں سے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اکثر الاستغفار یا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، پھر کہیں غلطی ہو جائے توبہ کرتا ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مقرر فرما دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو رب پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گھر کو آباد کرنا چاہے، کسی کو صحت دے، کسی کو رزق دے، کوئی روک نہیں سکتا، چاہے لاکھ کوئی کوشش کرے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبح و شام میں دیر نہ لگے، میں نے ابھی ارادہ کیا فٹ ابھی کام ہو جائے، فرمایا نہیں، اللہ نے ہر معاملے کا ایک وقت مقرر رکھا ہے، ایک اندازہ رکھا ہے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، معاملہ اللہ پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ معاملات کو حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، پس طلاق دو ان کو عدت کے وقت میں، واحصوا العدہ، اور عدت کو شمار بھی کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے تمہارا، لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ جب وہ آئیں واضح بے حیائی کے ساتھ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس کسی نے تجاوز کیا اللہ کی حدود سے پس یقیناً ظلم کیا اس نے اپنی جان پر، لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید کہ اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کرے، یعنی رجوع۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت کے پہنچنے کے قریب ہو جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو ان کو دستور کے ساتھ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا جدا کر دو ان کو دستور کے ساتھ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ بنا لو دو انصاف والے جو تم میں سے ہوں، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ
الشہادۃ للہ، اور قائم رکھو گواہی کو اللہ ہی کے لیے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کیا جاتا ہے وہ شخص جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دیں گے نکلنے کا راہ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیں گے اس کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس کسی نے بھروسہ کیا اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، بس وہ اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. إِنَّ اللَّهَ بالغ امری، بے شک اللہ پورا فرمانے والے اپنے حکم کو. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے.